إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کی مسلمانوں پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں 2 جگہ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں سے مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جس کے مقابلے کا کوئی دین نہیں گزرا، آج تو موجود ہی نہیں، پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ اسلام کے آ جانے کے بعد دوسرے کسی دین کی کوئی قیمت نہیں، یہ تو واضح ہے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام آ جانے کے بعد اگر کوئی کسی دوسرے دین کے پیچھے چلتا ہے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اسلام سے پہلے جتنے دین گزرے ہیں، عیسائیت، یہودیت یا کوئی بھی دین، اسلام کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے کامل و مکمل دین اسلام کو قرار دیا اور اسے اپنے لیے اور ہمارے لیے پسند کیا۔ اپنی طرف سے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے لوگو، آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین اسلام اور کامل ترین دین، پہلے کسی دین کے بارے میں یہ کلمات اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے، اس کی ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ بندہ گناہ کیے چلا جاتا ہے اور وہ معاف کیے چلا جاتا ہے۔
اگر یہ سسٹم اس نے نہ رکھا ہوتا تو آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، ہمیں تو اپنی کرتوت معلوم ہے نا، ہمارے گناہوں کے ڈھیر انبار پہاڑوں کی طرح ہو جاتے اور نیکیوں کی پونجی بہت تھوڑی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام دیا کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتے رہو، میں تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کرتا رہوں گا۔ چھوٹے چھوٹے کام، نہ محنت، نہ خرچ، نہ وقت، کوئی بھی چیز خرچ نہیں ہوتی اور نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آدمی صرف مجلس میں آ کے کہے السلام علیکم، 10 نیکیاں اسے مل گئیں۔ اگر اس نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں مل گئیں، اور اگر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئی۔ کوئی خرچ آیا؟ نہ محنت، نہ کیش خرچ، نہ کوئی وقت، مجلس میں آنا ہی آنا ہے، آتے جاتے ایک دوسرے کو کراس کرنا ہی کرنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے، زبان کی معمولی سی حرکت سے بھی نیکیاں ہی نیکیاں۔ اور اگر کوئی دور سے آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ملے، دور سے آیا کچھ عرصہ دیر کے بعد ملا اور اس نے اسلام کے ساتھ مصافحہ کر لیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ سے ہاتھ نکلنے سے پہلے اللہ ان کے سارے پہلے گناہ دونوں کے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کرنے کا یہ بڑا دل کھول کے نظام دیا، لیکن تھوڑی سی نیت ہو، آدمی کی نیت ہو کہ مجھے نیکی کمانا ہے۔ راستے بہت ہیں، موسم اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھے ہیں نیکیاں کمانے کے، وہ موسم سال میں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ کل رمضان المبارک چل رہا تھا، نیکیوں کا موسم ہے یا نہیں؟ جس نے پچھلا پورا سال قرآن نہیں پڑھا تھا اس نے رمضان میں قرآن پڑھ لیا۔ کیا خیال ہے، سب نے پڑھا قرآن یا نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے یہاں آ کے ہمیں کہ نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ سارا سال اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا تو کم از کم رمضان میں تو پڑھ لے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ نزول قرآن کے مہینہ میں بھی قرآن نہ کھولیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، غیبت کرنے سے بچتے ہیں، گالی گلوچ سے بچتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، ساتھ نوافل اور تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم، اور اگر کوئی نیک نیتی سے ایک رات جاگ لے اسے اللہ رب العزت کم و بیش 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر۔ 83 سال اور 4 مہینے تو برابر بنتے ہیں، اللہ نے برابر نہیں کہا، فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر، یعنی 100 سال یا اس سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ ایک رات کی عبادت میں دیتا ہے۔ اور رمضان کا یہ سیزن، نیکیاں کمانے کا یہ موسم ختم ہوتے ہی ایک دوسرا موسم شروع ہو جاتا ہے جس کا نام ہے موسم حج، اشہر حج۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ حج، مختلف مقامات پر جو حج کے
احکام ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ہی فرمایا الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تحدید فرمائی اور فرمایا شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ معلوم مہینے۔ ادھر رمضان ختم ہوا، عید کا دن شوال کی پہلی تاریخ، حج کے موسم کا آغاز، ایک موسم ختم دوسرا موسم شروع، اور دوسرا موسم ابھی چل رہا ہوتا ہے کہ ایک تیسرا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اشہر حرم کا موسم، حرمت والے مہینے، جن مہینوں میں کیا گیا کوئی بھی کام عام مہینوں کی نسبت افضل ہوتا ہے، اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد اس کی کتاب میں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں اس کے یہاں مہینوں کی تعداد 12۔ ہمارے کیلنڈر میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اللہ رب العزت نے کب سے ہمارا کیلنڈر تیار کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، اسی آیت میں فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینوں کی تعداد ہم نے سال کے لیے تب سے مقرر کر رکھی ہے جب سے ہم نے زمین و آسمان بنائے، یعنی تخلیق کائنات سے لے کر ہی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ کیلنڈر، یہ جنتری، یہ تقویم تیار کر رکھی، اور فرمایا اس کے مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے مسلسل، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ ہے رجب جو کہ ربیع الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ تک موسم حج جاری ہے، درمیان میں ہی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے یہاں، اور رجب، اللہ کے جا کے تیسرا موسم بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع کر دیا ہے، جہاز آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، خبریں آپ سنتے پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آپ کے پاس لوگ پیدل چلتے ہوئے اور کمزور ضعیف سواریوں پر سوار ہو کر دنیا کے کونے کونے سے چلے آئیں گے۔ اور یہ اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کب کیا ہے؟ ہزاروں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، 2000 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہو گئے نا آسمان کی طرف اٹھائے، 1400 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے، 1400 سے زیادہ، اور 600 سال عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، سیدھے سیدھے 2000 سال تو یہ ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اللہ نے حکم دیا ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ پیدل
اور کمزور کمزور سواریوں پر سوار ہو کر بھی مکہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور واقعی لوگ پہنچ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں آواز لگاؤں گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو آج نہیں ہزاروں سال پہلے آج اگر کہا جائے کہ تم اعلان کر دو تو اس اعلان کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے کی توقع ہے یا نہیں؟ آج نیٹ نے ایک ایسا مسلمانوں کے کیا اور کافروں کیا سب کے ہاتھوں میں ایک ایسا سپیکر دے دیا ہے جو پوری دنیا میں بیک وقت آواز پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ہزاروں سال پہلے ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم گھبرانے والی کوئی بات نہیں، آواز لگانا، اعلان کرنا اور آواز لگانا تمہارا کام، اور لوگوں کو آواز پہنچانا ہمارا کام۔ اور وہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے، اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے رہتے ہیں ہر سال۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، کوئی کیسا، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، رنگا رنگ بولیاں اور رنگا رنگ حاجی، سارے زبان پر ایک ہی ترانہ گا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حجاج جو حج کے لیے جا رہے ہیں یہ تلبیہ یاد کر لیا یا نہیں؟ بہت سارے حاجی بہت دور دراز سے حج کرنے کے لیے بڑے لمبے چوڑے اخراجات، بڑی محنت، بڑی مشقت اور بڑے شوق کے ساتھ، دل میں بڑا شوق ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تلبیہ تک یاد نہیں ہوتا۔ تلبیہ یہ جو کلمات میں نے کہے ہیں، لبیک اللہم لبیک یاد کر کے نہیں آئے۔ دور دراز کے ملکوں سے سفر کر کے مکہ پہنچ کے حج کیسے کرنا ہے یہ معلوم نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، چھوٹی سی چیز لینے کے لیے بازار جائیں تو ہم لمبی چوڑی دکانوں سے ہو کے نکل کے ایک میں گھسے، دوسرے میں گئے، تیسرے میں گئے، جہاں سے ذرا اچھی اور صحیح چیز ملے وہ تلاش کر کے لاتے ہیں۔ جب باری دین کی آتی ہے تو ہمارا جو کچھ پڑوس میں سے کوئی ہاتھ چڑھ جائے، بلکہ اگر کوئی خود بخود بٹیرا پاؤں کے نیچے آ جائے تو شکار کر لیتے ہیں، نہیں تو ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عظیم فریضہ، وہ فریضہ جو ہماری زندگی کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، وہ فریضہ جو پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض کیا گیا ہے، بار بار حج کرنا فرض نہیں کیا گیا، اس کے لیے کم از کم تیاری کریں۔ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دینے والا فریضہ۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھایا، اسلام لانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، اور شرط دیکھیں کیا رکھی۔ شرط یہ نہیں رکھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے ایک پلاٹ الاٹ کر کے دے دینا، شرط یہ نہیں رکھی کہ مجھے کسی اچھے بازار میں ایک دکان چاہیے، ملگی چاہیے، ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں اگر اسلام لے آؤں تو میرے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔
اسلام لانے کے بالکل آغاز میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور آخرت کی فکر شروع ہو گئی. ہم پیدا ہی کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں ہوتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، اگر کوئی اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اہل و عیال چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، یہ ہجرت اس کے پہلے تمام گناہوں کو مٹا کر ختم کر دیتی ہے. والاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر کوئی اسلام لاتا ہے 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، اس کے پہلے 60-70 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے. اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ ارشاد فرما دی والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے پہلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرنے سے بھی پہلے سارے کے سارے گناہ معاف. اور ایک دوسری حدیث میں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، فسق و فجور نہیں، اور نہ ہی اپنی پریشان نظری آوارہ نگاہی اس میں مبتلا نہیں ہوا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول، دل و دماغ پر کنٹرول. حج کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، خوبصورت، درمیانے، کم خوبصورت، بدصورت، ہر طرح کے لوگ ملیں گے. اس عظیم اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ دونوں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی دونوں جگہ ذکر کیا گیا. الحج اشہر معلومات، جو میں نے پہلے ذکر کیا، حج کے مہینے معلوم، فمن فرض فیہن الحج، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، ان مہینوں میں اگر کوئی حج کرنے کا پروگرام بنا لے، نیت کر لے، ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اسے حج کے دوران فسق و فجور، کوئی لڑائی جھگڑا اور رفث، اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہے، شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، شہوت کے ساتھ کسی قسم کی بات بھی نہیں کر سکتا. عام باتیں کرے، اٹھتے بیٹھتے ہاتھ لگ جائے، ہاتھ پکڑنا پڑ جائے، کندھے سے پکڑنا پڑ جائے، کوئی بات نہیں. رش ہے طواف کے دوران، رش ہے سعی میں، رش ہے جمرات پر، خطرہ ہے کہ بیوی کہیں گم نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے، پریشانی بعد میں ہوگی. ہاتھ پکڑ لے، کوئی بات نہیں، کندھے سے پکڑ کے اپنے قریب کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کر اگر دل میں نیت صحیح نہیں ہے، شہوت کی نظر سے صرف ہاتھ بھی لگا دے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ہے رفث. اور اگر اپنی حلال بیوی کے ساتھ ایسا کرنا گناہ ہے تو غیر محرم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، کیونکہ اجتماع بہت بڑا تھا، اس قسم کے خطرات موجود رہتے ہیں، پہلے سے پابندی لگا دی کہ یہ نہ ہوگا. اپنی نگاہ پہ پابندی، اپنے دست و بازو پر پابندی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے جسم پر کنٹرول رکھنا ہے. فلا رفث، رفث نہیں، ولا فسوق، اور گناہ نہیں، ولا جدال فی الحج، اور
جدال، لڑائی جھگڑا بھی نہیں. اور ہمارے حاجیوں کا بس میں بیٹھتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دور سے آنے والے تو جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں. اپنے حاجیوں کو دیکھیں، یہاں سے گھر سے اپنا بیگ لیا اور بس میں بیٹھنے لگے تو جاتے ہی شور شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ سیٹ میری ہے، ادھر ہو جاؤ یہ میری ہے، اٹھ جاؤ یہ میری ہے. یہیں سے جھگڑا شروع کر دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دنوں میں احرام کی حالت میں حج کے ایام میں یہ نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا حج کے دوران رفث نہیں، یعنی کوئی کھٹی میٹھی باتیں نہ کرے، اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھے. فلم یرفث ولم یفسق، اور کوئی گناہ نہ کرے. اگر اس پابندی کے ساتھ حج کر کے واپس آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس آتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. جس طرح پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک دنیا میں آتا ہے، اسی طرح حاجی بھی سارے گناہوں سے پاک ہو کر واپس آتا ہے. اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہے حج. اگر کوئی صحیح معنوں میں حج کر لے، مسنون انداز سے حج کر لے، ان برائیوں سے بچتے ہوئے حج کر لے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان والے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک عمرہ آج کیا، ایک عمرہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد کیا، دوسرا عمرہ جب کریں گے تو پہلے عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان سال بھر میں جتنے گناہ کیے ہوں گے سارے ختم. یہ عمرہ ہے. اور حج کے بارے میں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور، حج مقبول کی جزا تو جنت ہی ہے. گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے یہ حج. لیکن حج مبرور ہو، یہ شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی کہ وہ حج مبرور ہے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے. پیسہ جمع کروایا اور وہ رشوت کا ہے. حج کے لیے پیسہ جمع کروایا وہ بینک کے سود کا ہے. حج کے لیے پیسہ جمع کروایا وہ ادھر ادھر سے ہاتھ مار کے ہیرا پھیری کر کے کمایا ہوا ہے. یہ حج مبرور ہو جائے گا. حج مبرور تب ہوگا کہ پوری خالص کمائی سے، مال حلال سے حج کے لیے پیسے جمع کروائے. اگر مال حلال نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، بال پراگندہ ہیں، لباس غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ گناہ معاف کر دے. وہ مختلف دعائیں مانگ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، تیرا کھانا حرام سے، تیرا پینا حرام سے، تیرا پہننا حرام سے، تیرا سارا جتنا بھی سلسلہ تھا وہ حرام سے چلتا رہا، تیری دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ جس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کا حج قبول ہو جائے گا؟
سب سے پہلے حج مبرور کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی حلال کمائی سے حج کرے۔ اگر کسی کی امانت ہے، آپ کے پاس کسی کی رکھی ہوئی امانت ہے، امانت کو ادا کریں۔ کسی کا قرض دینا ہے، قرض دار کو قرض ادا کرے یا اس سے مہلت طلب کر لیں، اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دیں تاکہ اگر راستے میں سفر میں کچھ حرج مرج ہو جائے تو یہ قرض ادا کیا جا سکے۔ حرج مرج کی توقع ہے یا نہیں؟ پہلے لوگ حج کے لیے نکلا کرتے تھے تو 6 مہینے 7 مہینے لگتے تھے، بحری حج ہوتے تھے، پیدل اور بحری 4-6 مہینے عام۔ اور ہمارے پاکستان انڈیا کے حاجی، بنگلہ دیش کے حاجی بوڑھے، جوانی میں تو حج کا تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہوتا نا۔ جوان یہ سوچتا رہتا ہے کہ شادی کر لی ہے، یہ بچے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب ان کی اچھی تعلیم چاہیے۔ یہ پروگرام شروع ہو گیا، بچوں کی تعلیم۔ اب یہ بڑی بچی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ شادی کے لیے دیکھنے والے آئیں گے، مکان چھوٹا ہے، مکان ذرا اچھا بناتے ہیں، ساری عمر اسی ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے۔ جب قبر میں ٹانگے جانے والا موسم آتا ہے، بچے اور پوتے کہنا شروع کر دیتے ہیں دادا ابو اب حج کر لو۔ اب جا کے دادا ابو تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو حج کر لیتے ہیں۔ اور آپ مکہ میں دیکھیں، مدینہ میں دیکھیں، آپ کو جو سب سے بوڑھا حاجی نظر آئے گا، پوچھے بابا جی کہاں سے ہیں، وہ بتائے گا کہ ہمارا کون سا شہر۔ وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش 3 ملکوں میں سے کہیں نہ کہیں سے ہوں گے۔ ساری عمر اسی چکر میں ہم نکالے چلے جاتے ہیں۔ اگر صحیح وقت پر آدمی جوانی میں یہ فریضہ ادا کر لے تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آخر وقت میں آ کے اس سلسلہ میں اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ غرض یہ مختصر یہ کہ مال حلال سے جائے، اگر کسی کی امانت ہے وہ ادا کر کے جائے، قرض وغیرہ لکھ کے دے جائے۔ نہیں معلوم کہ سفر سے واپس آؤں گا یا نہیں، پہلے تو چلیں ٹھیک ہے، جہازوں میں ہوتا تھا، عمر بڑی ہوتی تھی، فوت ہو جاتے تھے، چٹھی کا کوئی انتظام نہیں اتنا زیادہ، حاجی لوگ اللہ کے سپرد کر دیے جاتے تھے اپنے ملکوں سے کہ چلیں زندہ رہے تو ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ باتیں تو نہیں رہیں، لیکن آج بھی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے منٹ میں زندہ رہوں گا۔ یہ بات تو طے ہے یا نہیں؟ آج بھی موت کا کسی کو معلوم نہیں، سفر بحری ہو یا ہوائی حادثے نہیں ہوتے، ہوائی حادثے بھی ہو رہے ہیں۔ اور پھر شہروں کے اندر گاڑیوں سے گاڑیاں، بسوں سے بسیں ٹکراتی، حادثے ہوتے، بسیں گاڑیاں الٹتی، موت کا کسی کو معلوم نہیں، کب آ جائے گی، کہاں آ جائے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کہاں موت آئے گی۔ لکھ کے باقاعدہ اجازت لے کے امانتوں کے سلسلہ میں، قرض کے سلسلہ میں فارغ ہو کے حج کے لیے روانہ ہوں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ قرض ہے، جب تک یہ قرض ادا نہیں کر لیں گے تب تک ہم حج نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے علم میں یہ یقیناً ہوگا کہ آدمی جتنا بڑا مالدار اتنا زیادہ مقروض ہے یا نہیں؟ میرا اور آپ کا قرض کتنا ہوگا؟ 10,000 20,000 50,000، ہمارا قرض ہزاروں میں رہتا ہے، اور بڑے آدمیوں کا قرض لاکھوں میں بھی نہیں، ملینز میں۔ آپ بڑے بڑے مالداروں سے پوچھ کے دیکھیں، کہیں گے کہ اتنا فلاں سے اتنا فلاں سے، لیکن اگر 1 ملین 2 ملین 10 ملین کے مقروض ہیں تو سینکڑوں ہزاروں ملینوں کے مالک بھی، فیکٹری اپنی ہے، مل اپنی ہے، کاروبار بہت بڑا چل رہا ہے، لیکن اسی سلسلہ میں کچھ قرضے بھی ساتھ ساتھ لیے چلے جاتے ہیں۔
یہ قرضہ ایسا نہیں ہے جو حج سے روک دے، یہ قرضہ ایسا نہیں ہے جو قربانی سے روک دے۔ حج یا قربانی سے روکنے والا قرضہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ قرضہ جس کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ 10,000 ریال مثلاً قرضہ ہے، آپ کے پاس 10,000 کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف سر چھپانے کے لیے مکان ہے اور بس، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی چیز۔ اس قرض کی موجودگی میں آپ حج نہ کریں، آپ پہ حج فرض نہیں ہے۔ اس قرض کی موجودگی میں قربانی نہ دیں، آپ پہ قربانی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض یہ ہے جو مالداروں والا قرض ہے، اس کو سامنے رکھ کے اگر کوئی حج نہ کرے، عمرہ نہ کرے، قربانی نہ دے تو یہ بہانہ ہے، یہ کوئی قرض نہیں ہے۔ غرض یہ کہ نیک نیتی کے ساتھ، ایک شرط یہ بھی ہے حج کے حج مبرور ہونے کی کہ نیک نیتی کے ساتھ سفر پر روانہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، لوگوں کی واہ واہ مقصود نہ ہو۔ حاجی صاحب اور حاجی صاحب، اگر یہ نیت ہو کہ میں بھی حج کر کے آ جاؤں گا تو لوگ کہا کریں گے حاجی صاحب، تو پھر اس حج کا ثواب نہیں ہوگا، وہ حج مبرور نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے لوگوں سے حاجی صاحب سننے کے لیے حج کیا۔ ایک مثال ہمارے علماء دیا کرتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوئے، بحری سفر تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک صاحب حج کے لیے جہاز میں بیٹھے، سگریٹ، حقہ، تمباکو نوشی کر رہے ہیں۔ ہم نے گوارا کیا کہ چلے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، واپسی پہ آ کے چھوڑ دے گا۔ گانے سنتا ہے، ریڈیو چھوٹا رکھا ہوا ہے اس نے۔ جاتے ہوئے ہم نے برداشت کیا، واپسی پہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک آدمی اللہ کے گھر سے بھی ہو کے آ گیا، حج کر کے آ گیا، لیکن اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، کوئی انقلاب نہیں آیا، تو یہ کیوں حج کے لیے گیا؟ کہتے ہیں بالآخر ہم نے پوچھا، کہا کہ حضرت آپ حج کے لیے گئے تھے تو جاتے ہوئے تو ٹھیک ہے، آپ گانا سنتے گئے، آپ تمباکو نوشی کرتے گئے، ہم نے بھی برداشت کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ اسی طرح ہیں؟ حج کرنے کیوں گئے تھے؟ تو بندہ صاف دل تھا، صاف گوئی سے کام کیا، کہا نہیں وہ کیا مولوی صاحب حج کیا تھا، اصل میں ہماری مارکیٹ میں دکان ہے، دکان اچھی چل رہی تھی، اچانک ایک آدمی نے ساتھ ہی آ کے دکان کھولی اور لکھ دیا حاجی کلاتھ مرچنٹ۔ وہ حاجی کے لفظ سے سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آتا نہیں۔ ہم نے سوچا پیسے تو ہیں ہی ہیں، ہم بھی حج کراتے ہیں، ہم بھی حاجی لگائیں گے۔ اب اگر اس نیت سے حج کریں گے کہ اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنی مل پر حاجی کا لفظ لکھا جائے تو یہ حج مبرور نہیں ہوگا۔ خلوص کے ساتھ، یہاں اگر خلوص اور ریاکاری کی مثالیں ذکر کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج پر جائیے۔ اب لوگ حاجی کہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کے دل میں یہ نہیں تھا کہ لوگ حاجی کہیں گے، بلکہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فریضہ ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے جزا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ دنیا میں دیتا ہے، ایک آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں یہ جزا دے دی کہ لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا کر دیا، وہ پہلے جو الو پلو کر کے نام لے رہے تھے اب وہ حاجی صاحب کہتے ہیں، حاجی صاحب۔ گویا کہ اللہ نے دنیا میں عزت بخشی، آخرت میں انشاءاللہ اللہ عزت دے گا۔ جس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، آخرت میں اس کو اللہ عزت بھی دے گا۔ لہذا نیت خالص ہو لوجہ اللہ، اور اس پورے سفر میں کسی قسم کا شرک اور کسی قسم کی بدعات کا ارتکاب نہ کرے۔ اگر سفر کے دوران، سفر حج کے دوران بھی شرک بدعت نہیں چھوڑا، جیسے ہم وہاں کبھی چہلم، کبھی ساتے، کبھی دسویں، کبھی عرس شریف، کبھی مزار، کبھی سرکار، کبھی دربار، جب وہاں بھی چلتے رہتے ہیں، یہاں پہنچے تو وہی رنگ رکھا، جہاں مجبوری بنی ٹیلی فون کر دیا،
اب یہاں مشکل یہ ہے کہ وہاں ہر شہر میں مزار موجود ہے. پاکستان انڈیا کا کوئی شہر کو کہہ سکتا ہے میرے شہر میں مزار نہیں ہے؟ کوئی شہر، دیہات میں سے شاید کوئی دیہات چھوٹے جن میں 4 6 20 50 گھر ہوتے ہیں وہاں نہ ہو. کوئی شہر ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کو شرف حاصل ہے، ہر شہر میں مزار موجود ہے. وہاں تو ذرا تکلیف ہو بھاگے جاتے ہیں مزار پر، بکرا چڑھایا کچھ اور چڑھا دیا. اب یہاں مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ حاجی حج کے لیے آ گیا، جیسے وہاں تکلیف ہوئی ویسے یہاں تکلیف ہوئی. یہاں کوئی مزار نظر نہیں آ رہا کہ میں کہاں جاؤں. تو حاجی صاحب کو سفر کی وجہ سے مشقت، ظاہر ہے کہ عمرہ حج مشقت تو ہے یا نہیں. آپ اگر کوئی 5 سٹار حج بھی کرتا ہے، اب حج کی اقسام تو 3 تھی، ہم نے بہت زیادہ بنا لی تھی. حج تمتع، حج قران اور حج افراد میں ذکر کرتا ہوں، وہ بھی تھی 3 قسمیں. ہم نے ایک 5 سٹار حج بھی شامل کر دیا کہ اگر آپ پیسے اتنے دے دیں 5 سٹار حج، یہاں سے بائی ایئر، وہاں سے بائی بس، وہاں سے بائی کار، ایئر کنڈیشن بلڈنگیں، ایئر کنڈیشن یہ، ایئر کنڈیشن وہ، یہ ایک نیا حج ہے. چاہے 5 سٹار حج کریں گے لیکن گھر جیسا سکون ہوگا وہاں نہیں. وہاں مشقت ہوگی، چلنا پڑے گا. اب رمی کے لیے کیا کریں گے؟ جہاز جائے گا جمرات پر، کار پہنچائے گی جمرات پر، کوئی چیز نہیں جائے گی. وہاں آپ کو پیدل جانا ہو. کہیں تھکاوٹ ہوئی، تھوڑا بخار سا آ گیا، زکام آ گیا، اب طواف کے لیے حرم پہنچا، ٹیلی فون ملایا فوری طور پر. یہ بھی ایک نعمت ہے. آج جوال یا موبائل بھی نعمت ہے. صحیح کام لیں تو نعمت ہے، برا کام لیں تو یہ مصیبت بھی ہے، عذاب بھی ہے. 2 دھاری تلوار ہے، جو چاہے آپ کر لیں. ٹیلی فون ملایا، کہتا ہے بیٹا داتا دربار ایک بکرا چڑھا دینا، میں ذرا بیمار شمار رہتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں، بخار آ گیا ہے، زکام ہو گیا ہے. داتا دربار بکرا. بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اب بھی کسی دوسرے داتا کو یاد کر. داتا کون ہے؟ ساری دنیا کا داتا کون ہے؟ اللہ. اور یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کسی اور داتا کا نام لے رہا ہے. اس کا حج کیا ہوگا؟ بدعات نہ چھوڑے، شرکیہ حرکات اور کرتوتیں نہ چھوڑے، کوئی حج نہیں. حج کوئی پیسے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. حج بیت اللہ شریف کے 7 چکروں کا نام نہیں ہے. صفا مروہ کی صحیح سے ہو کے آ جائیں، اس کا نام حج نہیں ہے. حج کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اساسیں. اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوں گی تو حج نہیں ہوگا. آپ کا نام حاجی رکھ دیں تو رکھ دیں. صحیح معنوں میں حج مبرور وہ ہوگا جس میں یہ ساری شرطیں پائی جائیں. آدمی کا مال حلال ہو، آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج پر جائے، لوگوں کی امانتیں یہ وہ سب سے فارغ ہو کے جائے، دوران حج کسی قسم کا شرک اور بدعت نہ کرے. اور حاجی کو چاہیے کہ جب اللہ کی راہ میں نکل ہی گیا ہے تو ایسے زیب و زینت سے بچ کے رہے جو زیب و زینت شرعاً منع ہے. شرعاً منع ہے. اگر کوئی آدمی حج پر نہیں گیا، یہاں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، کیا اس کے لیے داڑھی منڈوانا جائز ہے؟ داڑھی منڈوانا جائز ہے یہاں رہتے ہوئے؟ اور جب یہاں رہتے ہوئے داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے تو حاجی جب احرام باندھے ہوئے ہو، احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں، اور داڑھی روزانہ وہ شیو حسب سابق کرتا چلا جا رہا، جیسے ہی اٹھتا ہے وہ صابن لگاتا ہے اور یہ مار رہا بلیڈ، وہ مار رہا ہے. کچھ لوگ سیدھا بلیڈ چلاتے ہیں، کچھ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پکڑ کے اوپر کی طرف لے کے جاتے تاکہ جڑ کے اندر سے میں بال کو نکال دوں.
یہ تو یہاں بھی حرام تھا داڑھی کا منڈوانا، وہاں کیسے حلال اور جائز ہوگا؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا مہمان بنانا ہے تو کم از کم مہمان ہونے کی شکل تو اختیار کر لیں، اتنے دن تو کر لیں۔ اصل میں انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہفتہ 10 دن جو یہاں والے ہیں، یہاں والوں کا ہفتہ 10 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 10 دن رکھ لی تو پھر تو نظر آنے لگے گی اور پھر رکھنی پڑ جائے گی۔ ہم اس مصیبت کی طرف آتے ہی نہیں۔ ایسا عجیب ڈرایا ہوا ہے یا ڈرے ہوئے ہیں داڑھی سے۔ دوران سفر حج ہر قسم کے ان فسق و فجور کے کاموں سے بچیں اور نیت خالص کے ساتھ روانہ ہوں۔ حج کے لیے حج کے فضائل بہت ہیں، حج کی فرضیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، سورہ آل عمران آیت 97 لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور ساتھ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، استطاعت موجود ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو آدمی کفر کرے، پیسہ دولت وسائل ہوتے ہوئے حج نہ کرے، وہ کفر کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اس سے کیا ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی طلب اور مجبوری نہیں۔ اگر ساری دنیا عبادت کرنے لگے تو کیا خیال ہے اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا سنواریں گے آپ اللہ کا ہم؟ اگر ساری دنیا عبادت چھوڑ کر بیٹھ جائے، اللہ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ عبادت میں ہمارا فائدہ، ترک عبادت میں ہمارا نقصان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حج کو فرض قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بڑی مشہور و معروف بخاری مسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کے 5 رکن۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے اللہ کی الوہیت و وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ ایک رکن ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر حج کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت کا انصاف اور عدل دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ حج کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اگر استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین والی حدیث بڑی مشہور ہے، مختصر خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے با ادب دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اخبرنی عن الایمان۔ پہلا سوال اخبرنی عن الاسلام، دوسرا سوال، تیسرا سوال کر دیا اخبرنی عن الایمان، چوتھا سوال کر دیا اخبرنی عن الاحسان، پانچواں سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، اے سائل قیامت کے آنے کا نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، تجھ سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ آپ اندازہ کریں، یہ بخاری مسلم کی حدیث میں سے حدیث ہے، اور ہمارے پاکستان انڈیا میں اتنا شور ہے نبی عالم الغیب،
نبی عالم الغیب تو شاید آدمی قبول بھی کر لے، ہمارے تو وہ آدمی جس کی قسمتیں میں کپڑا پہننا نہیں لکھا ہوا، ننگا گھوم رہا ہے حیوانوں کی طرح، اس کو بھی عالم غیب مانتے ہیں۔ یہ پیر صاحب ہیں، یہ سب جانتے ہیں، ننگے الف ننگے گلیوں میں نکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنی بے شرمی، کیا کریں اپنے ہمارے بھائی لوگوں کا، اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں کا، عورتیں موجود ہیں، یہ پیر ننگا بیٹھا ہوا ہے اور عورتیں بھی موجود ہیں۔ بلکہ کلپ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ایک کیا کہیں اس کو، بد وقت عورت کو، پیر الف ننگا ہے اور وہ اس کو کھانا کھلا رہے، اس کے منہ میں لقمے ڈالے، وہ ننگا بد وقت بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کہاں سے کہاں ہم نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صحیح حج ادا کریں اور فریضہ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں۔ قیامت کا نہ کسی پیر کو علم ہے، نہ فقیر کو علم ہے، نہ کسی ولی کو علم ہے، نہ کسی نبی کو علم ہے، حتیٰ کہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کے سردار، آپ نے سیدھا اسے بھی فرما دیا کہ نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم۔ پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا، کہا کہ بتائیے، چلیے اگر قیامت کے آنے کے وقت کا دن کا علم نہیں تو کچھ نشانیاں بتائیے۔ نشانیاں آپ نے بتا دی۔ اس حدیث میں اسلام کیا ہے، ارکان کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کے 6 ارکان آپ نے بتائے، اسلام کیا ہے 5 ارکان بتائے۔ ان 5 ارکان میں سے بھی ایک رکن یہ تھا کہ حج کرنا ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھے۔ اب سبیل کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھے، وہ طاقت کیا ہے، کتنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، آپ بھی جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، مس سبیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ سبیل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ۔ الزاد، اس میں سے الف لام نکالیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ زاد۔ اور عربی میں جو سبیل ہے راستہ، اس کو ہمارے یہاں اردو میں راہ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ زاد راہ۔ زاد راہ کیا چیز ہے؟ میں آپ آسانی سے سمجھتے ہیں کہ 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے یا مہینے کے لیے جو باہر سے آتے ہیں حاجی، آج کل ان کا مہینہ تقریباً لگ جاتا ہے۔ مقامی کو چھوڑ دیں، باہر والوں کے لیے لے لیں، 1 مہینے کا خرچ اس کا اور اس کے گھر والوں کا۔ یہ حاجی جو حج پر آئے، اس کا مہینے کا یہ سفر خرچ، زاد راہ، اور اس کے گھر والوں کے پاس پیچھے کھانے کے لیے نان و نفقہ، اگر مہینے کا یہ موجود ہے اس پہ حج فرض ہو گیا۔ والراحلہ، اور فرمایا کہ سواری بھی ہو، یعنی صرف کھانا کافی نہیں، سواری کے لیے خرچہ ہو۔ اگر پیدل کا راستہ نہیں ہے تو سواری ہونی چاہیے۔ آپ کی اپنی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی گاڑی نہیں، بس میں بیٹھ کے جانا ہے، بس کے لیے کرایہ چاہیے۔ دور سے آنا ہے، بس سے نہیں بلکہ بائی ایئر آنا پڑے گا، جہاز کے ٹکٹ کا پیسہ چاہیے۔ یہ ہے کل السبیل کا ترجمہ۔ سبیل ہے زاد راہ اور سواری۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، اس کا زاد راہ سواری کب بنے گی اس کے پاس؟ وہ وہی بات رہتی ہے کہ نہیں یہ چھوٹا جو ہے اس کو بھی ذرا پہلے پڑھا لوں، پہلے 2 3 4 بیٹے ماشاءاللہ پڑھ کے جوان ہو گئے، کام لگے، چھوٹے کو بھی پڑھا لوں، پڑھا لیجئے چھوٹے کو بھی۔ اب چھوٹے کا سرٹیفکیٹ آنے سے پہلے اوپر سے بلاوا آ جاتا ہے، کب حج کرو گے؟ اور اگر ایسے بلاوا آ جائے
تو ذہن میں رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایک وفد مسلمان 2-4 صحابہ کو اکٹھا کروں، انہیں مختلف علاقوں میں بھیجوں، وہ جائیں اور جا کر دیکھیں جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، اتنا پیسہ، اتنی اہلیت ہے کہ وہ حج پہ نکل سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں نکلا، تو میں اس پہ جزیہ نافذ کر دوں گا۔ وہ ٹیکس جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے میں اس پہ جزیہ نافذ کر دوں گا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی پر نہیں بلکہ سنن سعید بن منصور اور شرح الاعتقاد امام لالکائی میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند سے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرے، چھوٹے کی تعلیم ہو جائے، چھوٹی کی شادی ہو جائے، بڑوں کی کر کے کیا ہو گیا ہے، جو چھوٹے کی کر کے ہو جائے گا، حج کر لیں۔ آج موقع ہے، کل رہے نہ رہے کوئی نہیں جانتا، زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے، وہ تو کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا یعنی الفریضہ، اللہ نے تم پر حج کیا ہے، حج کر لو۔ دوسری حدیث میں فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، حج کرنے میں جلدی کرو، فرض حج ادا کرنے میں جلدی کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، صحابی نے بار بار سوال کو دہرایا، آپ خاموش رہے، بالآخر فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا نعم، نعم تو آپ سمجھتے ہیں نا، تم پوچھ رہے تھے کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، میں ایک لفظ نعم کہہ دیتا تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ ہم تو عمر میں ایک بات فرض ہے وہ نہیں کر پاتے، اگر ہر سال ہوتا تو کہاں کر پاتے تھے۔ اور فرمایا تعجلوا الی الحج، حج جلدی کر لو، جتنی جلدی ہو سکے اس فریضہ سے فارغ ہو جاؤ۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او عذر، کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال، اس سال موقع ہے کر لو، کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال تک زندہ رہو گے یا نہیں، کون سی بیماری گھیر لے گی نہیں جا پاؤ گے، کون سا اور کوئی عذر پیش آ جائے گا کہ نہ کر پاؤ گے، آج موقع ہے کر لو۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ حج جتنی جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے، اس فریضہ سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ حج کے لیے تیاری ہو گئی، آپ مکمل طور پر تیار ہو گئے، ساری شرائط پوری ہو گئیں، زاد و راحلہ موجود ہے، پیسے جمع کروا دیے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پیسے جمع ہو گئے لیکن پھر بھی حج نہیں کر پائے۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، کیا کب کیا کرے گا وہ اس کی مرضی ہے۔ پیسے جمع کرا دیے، سارا کچھ ہو گیا، اور روانگی سے پہلے حاجی صاحب کی وفات ہو گئی۔ حاجی حج پہ لیے نکلا بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کے دلوں کی جانتا ہے۔ حج کرنے کے لیے اگر احرام باندھ لیا اور پھر بھی حج اگر پورا نہیں کر پایا تب بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور اگر احرام کی حالت میں کسی کی موت آ جائے تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے، موت سے تو ویسے ڈر ہی آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی چاہتا ہے کہ میں جوان ہوں اور حج میں جا کے موت آ جائے؟ نہیں جی چاہتا کسی۔ آدمی کہتا ہے کہ ابھی 4 دن اور دیکھنے دو، کیا موت سے ڈرانا شروع کر دیا۔ حاجی احرام باندھے ہوئے ہیں اور عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی بدکی، حاجی صاحب گرے۔ موت سے تو ویسے ڈر ہی آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی چاہتا ہے کہ میں جوان ہوں اور حج میں جا کے موت آ جائے؟
نہیں جی چاہتا کسی کا۔ آدمی کہتا ہے کہ ابھی 4 دن اور دیکھنے دو، کیا موت سے ڈرانا شروع کر دیا۔ حاجی احرام باندھے ہوئے ہے اور عرفات کے میدان میں ہے، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی بدکی، حاجی صاحب گرے، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ عام حاجی نہیں صحابی بھی ہیں۔ اونٹنی سے گرے، گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسلوہ، اسے غسل دو، وکفنوہ، اور اسے کفن پہناؤ، ولا تغطوا راسہ، اس کے سر کو نہ ڈھانپو، کفن دو لیکن سر ننگا رکھو، ولا تحنتوہ، اس کے کفن میں کسی قسم کی کوئی خوشبو نہ لگاؤ۔ میت کو خوشبو لگاتے ہیں نا، مشک کافور لگاتے ہیں جو مشہور ہے، کپڑے میں رکھا جائے تو کپڑے میں کیڑا نہیں آتا، کپڑوں میں کوئی کیڑا داخل نہیں ہوتا۔ مشک کافور لگاتے ہیں، میت کو عموماً کہتے ہیں یہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، دیر تک میت خراب نہیں ہوتی اور کیڑا بھی نہیں آتا۔ کیڑے سے تو کب تک بچاؤ گے اس میت کو، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن خوشبو لگانا جائز ہے، ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کفن دو، غسل دو، کفن دو، سر ننگا رکھو، اسے خوشبو نہ لگاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے پریشان نکلیں گے، پریشان حال نکلیں گے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اور یہ قبر سے اٹھے گا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قبر سے نکلے گا اور یہ ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا آ رہا۔ کتنی عظمت ہے اس موت میں، لیکن ہمیں تو ڈر آتا ہے کہ موت تو آئے گی، ہر کسی کو آئے گی یا کسی نے بچ بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے، اس لیے اس میں سے اتنا ڈرنا بھی کیا، موت تو آئے گی جب آئے گی۔ لیکن اگر لباس حرام میں حج کے ایام میں حاجی کو ان مشاعر مقدسہ میں موت آ گئی تو خوش نصیب حاجی۔ حج کے لیے ایام حج میں آپ تیار ہو گئے، اب آپ نے روانگی اختیار کی، جائز یہ ہے کہ آپ جمعرات، بلکہ افضل یہ ہے کہ جمعرات کو روانہ ہوں، اور اگر جمعرات کو کسی وجہ سے روانہ نہیں ہوتے، جیسے کہ یہاں سے یا باہر سے آنے والے فلائٹیں آ رہی ہیں، روز آ رہی ہیں، وہ کون سے جمعرات کا انتظار کریں گے؟ بسیں روز نکل رہی ہیں، کون سی جمعرات؟ افضل ہے جمعرات کو نکلنا اور صبح نکلنا۔ لیکن اگر صبح بھی نہیں، عصر کے بعد نکلتے ہیں، جمعرات بھی نہیں، ہفتے کے کسی بھی دن نکلتے ہیں، جائز۔ راستے میں گھر سے نکلنے سے پہلے عموماً کہا جمعرات کو کسی وجہ سے روانہ نہیں ہوتے، جیسے کہ یہاں سے یا باہر سے آنے والے فلائٹیں آ رہی ہیں، روز آ رہی ہیں، وہ کون سی جمعرات کا انتظار کریں گے؟ بسیں روز نکل رہی ہیں، کون سی جمعرات؟ افضل ہے جمعرات کو نکلنا اور صبح نکلنا۔ لیکن اگر صبح بھی نہیں، عصر کے بعد نکلتے ہیں، جمعرات بھی نہیں، ہفتے کے کسی بھی دن نکلتے ہیں، جائز۔ راستے میں گھر سے نکلنے سے پہلے عموماً کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں، یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، اس پہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ کے نکلتے ہیں تو جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، یہ ثابت ہے۔ اپنے گھر والوں سے الوداع ہوں، امانتوں وغیرہ سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ صدق دل سے توبہ قائم کر لیں کہ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ حج کے نتیجے میں تو اللہ گناہ معاف کرے گا، لیکن اگر گھر سے ہی آدمی صاف پاک ہو کے نکلے تو اور بھی اچھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے پاک صاف ہو کے گھر سے نکلیں، جس دن بھی نکلیں، جس وقت بھی نکلیں، کوئی حرج نہیں۔
سواری پر بیٹھنے کی دعا یاد کریں۔ اب مشکل یہ ہے کہ جسے تلبیہ یاد نہیں اسے یہ دعائیں کہاں یاد ہوں گی۔ گھر سے نکلنے کی دعا، خود نکلتے ہوئے اپنے لیے کیا دعا کرے اور اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لیے کیا دعا کرے۔ دعا تو یاد ہوگی نا آپ کو، ویسے بھی روزانہ ہم گھروں سے نکلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، صرف حج کے لیے نہیں، جب بھی گھر سے نکلیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں، باتھ روم میں داخل ہوں، باتھ روم سے نکلیں، مسجد میں داخل ہوں، مسجد سے نکلیں، سونے لگیں، اٹھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ کے لیے دعائیں بتائی۔ 2 ریال کی کتاب آتی ہے صرف حسن المسلم، 2 ریال کی، اور آپ کو اس میں سینکڑوں دعائیں مل جائیں گی بہترین، اور ہر وقت کے لیے کم از کم حج پر روانگی کے لیے تو کچھ دعائیں اسپیشل یاد کر لیں جن کا تعلق حج اور عمرے سے ہے۔ روانگی ہو گئی، روانگی کی دعائیں مانگ لیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بس میں مولوی صاحب ایک ساتھ ہوتے ہیں وہ دعائیں پڑھاتے ہیں، اس وقت اسپیکر میں کہتے ہیں۔ اب اگر اتفاق سے آپ کی اس بس میں مولوی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو ایسا تیار کر کے حج کے لیے جائیں کہ آپ کو مولوی کی ضرورت نہ رہے۔ کسی مجبوری میں مسئلہ پوچھیں، وہ درس دینے لگیں دیں، وہ بتانے لگیں سنیں، لیکن آپ کو ہر وقت کی یہ دعائیں، یہ اذکار خود سے یاد ہیں۔ روانہ ہوئے دل میں وسعت پیدا کریں، سیٹوں پہ لڑائی، جگہ جگہ پہ لڑائی، راستے میں نماز آ گئی، صبح نکلے تھے تو کہیں نہ کہیں جا کے ظہر تو آ ہی جائے گی نا۔ 16 گھنٹے کا سفر ہے ہمارا، یہاں شرقیہ سے مکہ مکرمہ تقریباً 16 گھنٹے، حج کے دنوں میں زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ راستے میں ظہر کا وقت آیا، جو ڈرائیور ہیں وہ ان پڑھ ہیں، بلکہ بعض دفعہ ہمارے مذہب کا ہی نہیں ہوتا، مسلک کا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے ٹرانسپورٹ میں ڈرائیور کوئی بھی ہو سکتا ہے، ڈرائیور نہ اہل سنت مسلمانوں میں سے ہے، اہل سنت مسلمانوں میں سے نہیں، کسی اور کھاتے کا ڈرائیور، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی ظہر پڑھ لو، عصر بھی جمع کر لو اور کھانا بھی کھا لو۔ یہ 3 کام بتاتا ہے، 2 نمازیں کٹھی پڑھ لو، کھانا کھا لو، باتھ روم سے فارغ ہو لو۔ اب ہم یہاں سے جب روانہ ہوں گے تو مغرب کے وقت جہاں کہیں رکیں گے۔ ہمارے گئے باتھ روم میں گئے، ٹھیک ہے، کھانا بھی کھا لیا، ٹھیک ہے، نماز کا وقت آیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمع کثر کریں گے، کچھ کہہ رہے ہیں ہم جمع کثر نہیں کریں گے۔ یہیں ایک نیا پھر جھگڑا شروع ہو گیا، جدال۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں رفث، فسوق اور جدال، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ نمازوں میں بھی جھگڑے، سیٹوں پہ بھی جھگڑے، پیار سے دل میں وسعت ظرفی کے ساتھ بس میں سوار ہوں اور میقات پر پہنچے۔ میقات زمانی اور میقات مکانی، 2 طرح کی میقات ہوتی ہیں۔ زمانی جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ حج کا موسم کب شروع ہوتا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینوں کے اندر حج مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے حج کا احرام رمضان میں باندھ لیا اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان حج کے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ عمرہ کر سکتے ہیں، اور عمرہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ پچھلے 2-2.5 مہینے عمرے سے رکے رہے، شوال کا پورا مہینہ عمرہ نہیں کیا، ذوالقعدہ کی 15 تاریخ تک عمرہ کے لیے بسیں جاتی رہی، نہیں گئے۔ مولویوں نے ڈرا رکھا ہے کہ اگر عمرہ کیا تو حج فرض ہو جائے گا، ہے نا؟ ایسی پارٹی کھل کھلا کے فتوے دیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر شوال میں، اگر ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا تو حج فرض۔ اللہ کہے حج 1 مرتبہ زندگی میں فرض، رسول اللہ کہیں زندگی میں 1 مرتبہ فرض، یہ مولوی کون ہوتا ہے زندگی میں بار بار حج کو فرض کرنے والا؟ عمرہ تو ہر سال ذوالقعدہ میں، ہر سال شوال میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے 1 مرتبہ فرض حج کر لیا ہے اس پہ پھر فرض ہو جائے گا، اگلے سال کرے گا پھر فرض ہو جائے گا۔ مولوی نے تو مصیبت ڈال رکھی۔
سارے سال میں جب چاہیں عمرہ کرے، عمرے کے لیے کوئی منع وقت اور کوئی منع دن نہیں ہے، مہینے تو دور کی بات۔ موسم حج ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان میں احرام باندھی، اس کو کہا جاتا ہے میقات زمانی، وقت کون سا ہے حج کے لیے۔ اور دوسرے ہیں میقات مکانی، وہ جگہ کون سی ہیں جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ وہ 5 مواقیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں ہمارے لیے۔ اگر یہاں سے شرقیہ سے بحرین، قطر، امارات، مسقط، عمان اور کویت، GCC کے 6 ملک جو ہیں، سعودی عرب سمیت، لیکن سعودی عرب کا ایسٹرن زون، یہ جو شرقیہ ہے، دمام، خبر، ابقیق، حفوف، جبیل، نعیریہ اور حفر الباطن وغیرہ، یہ جتنے بھی علاقے ہیں، جب یہ ریاض سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے تو ان کا میقات ہوگا کرم المنازل، السیل الکبیر، طائف۔ اور اگر یہی سارے لوگ ریاض سے مدینہ ہوتے ہوئے مکہ جائیں گے تو ان کے لیے ذوالحلیفہ، 2 میقات ہو گئے نا، کرم المنازل طائف، ذوالحلیفہ مدینہ منورہ۔ اور اہل شام کے لیے جحفہ، جہاں آج کل کوئی چیز نہیں ہے، ساتھ رابغ ہے، لوگ احرام رابغ سے باندھ رہے ہیں، سارے انتظامات رابغ میں کر دیے گئے۔ اور عراق والوں کے لیے، اور جو عراق کے راستے آئیں ان کے لیے ہے ذات عرق۔ اور 5ویں میقات ہے جو لوگ جنوب سے آئیں یا یمن سے آئیں، جیزان، ابہا، باہا اور وہ علاقے جو ہیں جنوب کے، اس سے اور یمن سے یا ان راستوں سے ہوتا ہوا جو بھی آئے گا، اس کے لیے ہے یلملم، جو بے آباد ہو چکا ہے اور آج کل اس کی جگہ سعدیہ ہے۔ سعدیہ نئی جگہ ہے، یہاں سے احرام باندھیں۔ ان 5 مقامات پر جب پہنچیں تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے حج کی نیت طے کریں کہ آپ کو حج کون سا کرنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں نا، وی آئی پی حج چھوڑ دیں، 5 اسٹار حج یا وی آئی پی حج جو ہے، 3 قسمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد یا مفرد۔ مختصر یہ کہ حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کر کے بال کٹواتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو یوم ترویہ کو دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، وہ مکہ مکرمہ سے۔ اور اگر حج قران کرنا ہو تو میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام۔ تمتع والا کہے گا اللہم لبیک بالعمرہ، کیونکہ یہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دے گا، اور 8 ذوالحج کو کہے گا اللہم لبیک بالحج۔ میقات سے اللہم لبیک بالعمرہ بس۔ اور حج قران والا کہے گا اللہم لبیک بالحج والعمرہ، اے اللہ میں نے حج عمرہ دونوں کا یہ اکٹھا احرام باندھا ہے۔ یہ مکہ جائے، حج میں 2 دن ہوں، 2 ہفتے ہوں، 2 مہینے ہوں، جا کے عمرہ کر کے نہ یہ بال کٹوائے گا نہ یہ احرام اتارے گا، احرام کی شرطوں اور پابندیوں میں رہے گا۔ احرام گندا ہو جائے بدل سکتا ہے، احرام دوسرا خرید کے پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن احرام کی پابندیاں اور نیت قائم رہے گی۔ اور حج افراد یہ ہے کہ آدمی میقات پر پہنچے اور وہاں سے نیت کرے اللہم لبیک بالحج۔ یہ حج صرف کرے گا، اس میں عمرہ شامل نہیں اور اس پر قربانی واجب نہیں۔ 2 پر قربانی واجب اور اس تیسرے پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، اور سب سے سستا، سب سے ہلکا پھلکا اور ثواب کے اعتبار سے بھی تیسرے درجے کا حج ہے۔ دوسرے درجے کا یا درمیانی درجے کا حج جو ہے وہ ہے حج قران۔ حج قران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، لیکن رغبت، خواہش اور تمنا فرمائی حج تمتع کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج قران افضل ترین حج، لیکن امت کے لیے حج تمتع افضل ترین حج،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا صحیح فرما رہے تھے، دوران صحیح رک کر خطبہ دیا اور فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت، جن کاموں کا مجھے اب پتہ چلا ہے، جن مشقتوں کا احساس مجھے اب ہوا ہے، اگر یہ پہلے ہو جاتا لم اسق الحدی، تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، بال کٹواتا، 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھتا، لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا اور میں قربانی بھی ساتھ لایا ہوں، اب میں احرام نہیں اتار سکتا۔ جتنے صحابہ یہ نیت کر بیٹھے تھے کہ ہم نے تمتع نہیں بلکہ قران کرنا ہے، قربانیاں ساتھ نہیں لائے تھے، مکہ سے لینی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سارے کے سارے اپنے حج کی نیت فسخ کر کے اس کو عمرے کی نیت کریں، بال کٹوائیں اور احرام اتار دیں اور 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں۔ اب جن صحابہ کو باقاعدہ حکم دے کے آپ نے قران کو تمتع کروا دیا، خود تمتع کی خواہش اور تمنا فرمائی کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمتع کرتا، ان باتوں کے پیش نظر اہل علم نے کہا کہ افضل ترین حج حج تمتع ہے، دوسرا درجہ قران کا امت کے لیے اور تیسرا درجہ ہے حج افراد کا۔ اب آپ نے تینوں میں سے کسی ایک کو جو بھی طے کر لیا ہے اس کے مطابق احرام باندھنا ہے، لیکن غسل تینوں کے لیے ایک جیسا ہے، غسل کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، سنت ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی غسل نہ کر سکے تو وہ وضو کر کے احرام باندھ لے، جائز، وضو کر کے احرام باندھ لے، جائز۔ آپ سفر سے گئے، یہاں سے روانہ ہوئے، 16 گھنٹے، ظاہر ہے کہ 15 گھنٹے راستے میں 14 گھنٹے لگ گئے، تھک گئے، وہاں گئے، طبیعت نہیں مان رہی، وقت کچھ ایسا ہے رات کا، نہانے کو جی نہیں چاہ رہا، کوئی بات نہیں، آپ وضو کیجئے اور احرام باندھ لیجئے، جائز ہے، لیکن غسل کر کے پسینہ وسینہ جو بھی آیا تھا نکال کے صاف ستھرے ہو کے احرام باندھیں گے تو یہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے احرام باندھا، اس اعتبار سے وہ سنت بھی حاصل ہو جائے گی۔ غسل کریں، مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ غسل کر کے اپنے جسم کو خوشبو لگائیں، بالوں میں، بغلوں میں، سینے پر، اپنے احرام کے کپڑے کو ڈائریکٹ خوشبو نہ لگائیں، جسم کو لگا لے، جسم سے بعد میں کپڑے کو لگ جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ خوشبو لگانا جائز نہیں، بازار میں جائیں جائز نہیں، حتیٰ کہ مسجد میں جائیں تب بھی خوشبو لگا کے جانا جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے خوشبو لگانا کہاں جائز ہے؟ جب اپنے گھر میں ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، اپنے محرم لوگ موجود ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اپنا شوہر ہے، ماں باپ ہیں، کوئی بات نہیں، ان میں خوشبو لگی ہوئی ہے، اگر باہر نکلنا ہے تو اس خوشبو کو اتار کے نکلنا ہوگا۔ خوشبودار کپڑا پہن کے نکلنا عورت کا جائز نہیں۔ اور ہمارے یہاں آج کل ایک اسپیشل صرف نکل آیا ہے، پہلے عام صرف تھا، یہ صابن کا پاؤڈر جو ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ، پہلے عام تھا، پھر اس میں خوشبو ڈالی گئی تھوڑی سی، یہ چمیلی ہے، یہ گلاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ظہور ربیع ہے۔ ابھی حال ہی میں عورتوں کا برقع، عبایا، عورتوں کا عبایا یا برقع دھونے کے لیے ایک اسپیشل شیمپو نکل آیا ہے، جس میں دھونے کے بعد عورت کے برقعے سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ اب اس قسم کا برقع دھو کے، ایسے برقعے کو دھو کے آپ بازار جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں جہاں سے گزریں گی خوشبو آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلے اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے نتنوں تک، ناک تک پہنچے، وہ فاحشہ عورت ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، لیکن ہم نے صرف اور شیمپو بھی وہ تلاش کر لیے کہ برقعے کو دھونے کے بعد بھی اس میں سے خوشبو آتی رہے۔ عورتیں نہیں، مرد غسل کریں، خوشبو لگائیں اور احرام باندھیں۔ مردوں کا احرام کیا ہے؟ 2 چادریں،
سفید ہیں تو بہتر ہیں، سفید نہیں تو کوئی بھی رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے جو رنگ ممنوع نہ ہو۔ 2 چادریں اور پاؤں میں چپل یا جوتا۔ ہمارے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، جوتے کینچی ہو، یہ جو شپ جو کہتے ہیں باتھ روم والی کینچی ہو، اوپر سے پاؤں کا کوئی حصہ ڈھکنے نہ پائے، یہاں سے یہ نہ ہو، وہاں سے کوئی دھاگا نظر نہ آ، یہ ساری کی ساری وہم کی بیماریوں کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی جوتا آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ دھاگے سے سلا ہوا ہو یا لوہے کی تاروں سے جڑا ہوا ہو، کیا ہو سکتا ہے، جوتا تو بنے گا نا کسی نہ کسی طرح۔ کئی لوگ تو یہاں تک گھبرا رہے ہوتے ہیں، یقین مانے ایک صاحب نے ایسے جوتا اٹھایا، وہ پلاسٹک کا ہے سارا، پلاسٹک کے جوتے کو بھی انہوں نے جو اس کے فرمے ہوتے ہیں ان میں ڈیزائن دے رکھا ہے باہر سے جیسے دھاگا لگا ہوا ہے۔ وہ گھبرا رہے ہیں کہ کہیں یہ جوتا پہننا منع تو نہیں ہے، اس میں تو دھاگا ہے ہی نہیں۔ دھاگا ہو بھی، جوتے میں دھاگا منع نہیں ہے، جوتے میں سلائی منع نہیں، جوتا ہو چاہے کیسا بھی ہو، چپل ہو، بوٹ ہو، بند ہو، کھلا ہو، صرف ایک شرط ہے کہ ٹخنے کے اوپر نہ ہو۔ جوتے جو بعض ہوتے ہیں نا، پاؤں بھی آ گیا اور یہاں گھٹنے تک جوتا ہی جوتا ہے، وہ بوٹ منع ہے۔ اگر ٹخنے سے نیچے ہے، ٹخنا جو سمجھتے ہیں نا، پاؤں کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ایسے جیسے یہاں ایک ہڈی تھوڑی اٹھی رہتی ہے، وہ ٹخنا ہے۔ ٹخنے سے نیچے جو بھی جوتا ہے آپ پہن سکتے ہیں، وہ بند ہے کھلا ہے کوئی شرط نہیں، لیکن عموماً لوگ چپل پہنتے ہیں، ٹھیک ہے چپل ٹھیک ہے، وہاں اٹھانا بھی سستا، گم ہو جائے تب بھی سستی 5 ریال کی ملتی ہے، بوٹ 150 200 کے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ کوئی بھی جوتا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ احرام باندھیں، خواتین کے لیے کوئی خاص احرام نہیں، جو روزمرہ کا لباس ہے ان کا وہی احرام ہے۔ لیکن ہماری خواتین نے بھی تکلف میں آ کے اپنے لیے مصیبت ایک کھڑی کر لی ہے، عورتوں نے بھی ایک مخصوص احرام بنا لیا۔ اب وہ احرام کی ٹوپی، احرام کا کپڑا، احرام کی وہ میکسی ٹائپ، وہ ساری چیزیں اسپیشل ہو گئی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کوئی ایسی چیز طے نہیں کی۔ فرمایا جو کپڑا ان کا روزمرہ کا لباس ہے، صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، نیا ہو پرانا ہو، کوئی شرط نہیں۔ احرام نیا ہو پرانا ہو کوئی شرط نہیں، آپ عمرہ کر کے آئے تھے رمضان میں، اسی کو حج میں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں۔ کئی لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں، اگر کسی دوست کا احرام پڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لے لو مجھے بھی ثواب ہوگا، تمہیں بھی، تمہارا بھی کام چل جائے گا، نہیں، میں اپنے احرام سے عمرہ کروں گا، اپنے احرام سے حج۔ ٹھیک ہے، لیکن منع نہیں ہے، آپ استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم تو دوسرے کی کھجور سے روزہ نہیں کھولتے، ہمارے تو انداز ہی بڑے عجیب و غریب قسم کے رہتے ہیں۔ آدمی بیچارہ بڑے شوق سے کھجور پکڑا رہا ہے کہ بھائی روزہ کھولیے، اب وہ فوراً جیب سے اپنی کھجور نکالتا ہے، صبح سے روزہ رکھا ہوا، اتنی گرمی کا روزہ ہے، اس کی کھجور کھا کے ثواب سارا اس کو دے دو، یہ نظریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیئا۔ روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور اتنا ثواب روزہ افطار کروانے والے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ میں احرام اس کا لے جاؤں گا، میرے حج کا یا عمرے کا ثواب اس کو جائے گا؟ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، کوئی بھی احرام استعمال کریں، حلال کے پیسے کا ہونا شرط ہے۔ احرام باندھ لیا مرد نے، عورت نے، عورتوں کے لیے دستانے پہننا منع ہے، مردوں کے لیے جرابیں پہننا منع ہے، عورتوں کے لیے نقاب باندھنا منع ہے، نقاب باندھنا۔ ہمارے یہاں اس مسئلے کو اتنا غلط فہمی میں ڈال دیا گیا، اتنا غلط لیا گیا کہ عورتیں سارا حج اور سارا عمرہ ننگے منہ رہتی ہیں۔ کہا کہ عورت کا تو احرام ہی سارے کا سارا چہرے میں ہے، عورت کو چہرہ ننگا ہی رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات نے حج کیا،
آپ کی بیٹی نے حج کیا، آپ کی صحابیات نے حج کیا، اور واضح احادیث موجود ہیں کہ ہم چہرہ ننگا رکھتی، جب ضرورت نہیں ہے تو ہر عورت چہرہ ننگا رکھتی، گھر میں عورت نقاب اوڑھ کے تو نہیں رہتی نا، گھروں میں چہرہ ننگا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹے ہیں، منہ ننگا، سفر میں ہو تو اکیلے میں جا رہے ہیں، منہ ننگا ہے، جب تک کوئی غیر محرم سامنے نہیں آئے گا منہ ننگا ہے، گاڑی میں اپنے ساتھ بیگم کو بٹھائے ہوئے ہیں، بیگم ننگے منہ جا رہی ہے، پتہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم دو میاں بیوی، لیکن گاڑی بازار میں آ گئی اور پتہ ہے کہ اب یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، گاڑی بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہے، نقاب کر لیتی ہیں عورتیں، یہ تو ہو گیا۔ حج میں ملا نے ایسا پکا کر رکھا ہے کہ لوگ آئیں نہ آئیں منہ ننگا ہی رکھنا ہے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ بازار میں 150 لوگ دیکھ لیں گے اس لیے چہرہ بند رکھو، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس لاکھوں کے اجتماع کے لیے کہیں گے کہ چہرہ ہمیشہ ننگا رکھو؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ صرف اپنے دل سے کہیے، کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مسجد میں جانے کے لیے پردے کا حکم ہو، بازار میں جانے کے لیے پردے کا حکم ہو، جہاں تھوڑے لوگوں کے دیکھنے کی توقع ہے اور جہاں لاکھوں لوگوں کے دیکھنے کی توقع ہے وہاں چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہ ہوگا؟ ناممکن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج و عمرہ کرنے والی خواتین کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں کہ ہم ننگے منہ جا رہی ہوتی، جیسے ہی غیر محرم لوگوں کا، اجنبی لوگوں کا کارواں آتا، صدلت احدانا جلبابها من راسها علی وجهها، تو ہم اپنے سر سے کپڑا نیچے گرا کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے۔ نبی کی بیٹی، نبی کی بیویاں، نبی کی صحابیات، وہ تو چہرہ ڈھانپ لیتی تھیں، اور ملا آج کی عورت کو نہیں ڈھانپنے دیتا، اور شرطیہ ہر ملا کے ساتھ جو اس کی اپنی بہو بیٹی ہوگی وہ منہ ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ یہ ذرا چیک کر کے دیکھیں، یہ کیا دو رخی پالیسی ہے؟ مولوی کی بیٹی، پیر صاحب کی بیٹی تو پردے سے رہے، اور مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو منہ ننگا رکھنے کے لیے کیا یہ کوئی تارنے کا ذریعہ بنایا ان لوگوں نے؟ عورت منہ ننگا رکھے، جہاں غیر محرم کے آنے کی، دیکھنے کی توقع ہے اپنے چہرے کو ڈھانپے، لیکن چہرے پر نقاب نہ باندھے۔ اب وہ نقاب باندھنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ عربوں میں لفظ نقاب ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی استعمال ہی نہیں۔ وہ ایک چہرے کے اوپر ایسے بیٹھ جاتی ہے چیز، ناک کے اوپر بیٹھتی ہے اس طرح، یہاں سے پیچھے باندھی ہوئی ہوتی ہے، یہاں لا کے۔ آپ نے بدو عورتوں کو دیکھا ہوگا، عام شہری عورتیں وہ استعمال نہیں کرتی، لیکن آپ صحرا میں جائیے آپ کو ہر بدو عورت وہ پہنے ہوئے نظر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نقاب عورتیں نہ باندھیں۔ ہماری عورتوں نے یا ہمارے لوگوں نے اکثر نے یہ لفظ ایسا پکڑا کہ عورت اب پردہ ہی نہ کرے، عورت کا تو سارا حج اسی طرح گزار دیتے۔ پردے کا وقت آئے تو پردہ کریں، جہاں آپ اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں، اپنے خواتین کے ٹینٹ میں داخل ہو گئیں، منہ ننگا کریں۔ ٹینٹ سے باہر نکلیں گی، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، کوئی گلی، کوئی بازار ایسا ہوگا کہ آپ اکیلی جا رہی ہیں اور آپ کو غیر محرم کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آج تو ان جگہوں پہ اتنا رش ہے کہ کوئی جگہ نہیں ملتی۔ آپ چاہیں کہ کسی بازار میں صرف چٹائی ڈال کے بیٹھ دیں، اس کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ غیر محرم کا اتنا ہجوم ہے اور آپ وہاں ننگے منہ گھومیں گی، یہ شرعاً منع ہے۔ عورتیں باقاعدہ اس انداز سے پردہ کریں، نقاب رکھیں، غیر محرم کی موجودگی میں نقاب نہ رکھیں بلکہ پردہ کریں۔ وہ نقاب کہیں وہی پھر آپ نہ لے آئیں۔ ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت نقاب نہ باندھے اور قفازین دستانے، گلو استعمال نہ کرے، اور مرد جرابیں استعمال نہ کریں۔ باقی سارا احرام جو ہے عام ہے۔ خوشبو لگی ہوئی ہے، احرام باندھ لیا، اب چادر کو خوشبو لگ گئی، بغل سے
سینے سے سر سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تلبیہ آپ نے کب کہنا ہے؟ جب آپ اپنی بس پر بیٹھنے لگیں گے اس وقت۔ بعض لوگ غسل سے فارغ ہوتے ہی کپڑے پہنتے ہیں، باتھ روموں سے نکلتے ہی تلبیہ کہتے ہوئے مسجد میقات میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، مسجد میقات میں بیٹھنا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، نہیں تو آپ باتھ روم سے نکلیں، اپنی گاڑی میں آئیں اور گاڑی میں سوار ہوتے وقت کہیں اللہم لبیک بالعمرہ، تمتع والے اللہم لبیک بالحج، افراد والے اللہم لبیک بالحج والعمرہ، قران والے، تینوں اپنی اپنی اس طرح نیت کریں اور تلبیہ کہنا شروع کر دیں۔ تلبیہ شروع کریں گے اور مکہ جانے تک یہ تلبیہ جاری رہے گا۔ ہمارا حاجیوں کا انداز دیکھنے میں آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم بھی انہی حاجیوں میں سے ہی ہیں۔ اپنی میقات پہ غسل کیا، فارغ ہوئے تو کہا لاؤ بھائی ذرا ناشتہ لاؤ، ناشتہ اچھا دبا کے کیا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، چائے کا گلاس پیا۔ اب ہم بھی تلاش تو کرتے ہیں کہیں دم والی چائے مل جائے، حیدرآبادی کہاں دم والی ہر جگہ ملے گی، جو بھی ہے لاؤ، کافی لاؤ، چائے کافی پی، اچھا کھا لیا، سیٹ پہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد اور یہ جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ 1 مرتبہ پورا ہو گیا، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، یہ گئے کہ گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ بس میں تلبیہ کی آواز نہیں، خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کون سا روز روز حج کے لیے جانا ہے؟ زندگی میں ایک فرض ہے، 5 سال کے بعد کر لینا سنت و ثواب ہے۔ 5 سال کے بعد تو کر لینا چاہیے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان عبدا صححت جسمہ، میں نے اپنے بندے کے جسم کو صحیح کیا، یعنی تندرستی اور صحت عطا کی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اس کو معیشت میں وسعت یعنی دولت سے نوازا، تمضی علیہ 5 اعوام، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں، لا یافد الیہ، یہ میرے پاس نہیں آتا، میری طرف نہیں آتا، لمحروم، یہ میری رحمتوں سے محروم انسان ہے۔ 5 سال میں 1 مرتبہ کر لینا چاہیے، لیکن فرض ہے عمر میں 1 بار۔ اب اس کے لیے ہم جائیں اور پھر بھی بیٹھتے بس میں بیٹھتے ہی خراٹے شروع کر دیں۔ پچھلے 14 گھنٹے سوتے ہوئے آئے ہیں، وہ کافی ہیں، اب مکہ تک ذرا ہوش سے جائیے، تلبیہ کہتے ہوئے جائیے۔ تلبیہ ایک مشہور و معروف یہی ہے جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اور ایک دوسرا تلبیہ ہے لبیک و سعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل۔ 7 کلمات ہیں، یہ بھی یاد کر لیں، اچھا ہے، کبھی یہ کہہ لیا کبھی وہ کہہ لیا۔ اور ایک تیسرا ہے بالکل ہی چھوٹا سا، لبیک الہ الحق لبیک، بس باری باری کہتے جائیں، کبھی درمیان میں لا الہ الا اللہ شروع کر دیں، چلتے چلاتے جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے، بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یا دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام کے کلمات پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ ایسا کر لیتے تھے۔ اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بیت اللہ کو دیکھا، یعنی پہلی نظر جب پڑے بیت اللہ پر تو یہ کہہ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں آپ نے 2 کاموں میں سے کرنا ہے، یا تو جاتے ہی طواف شروع کر دیں، اور اگر بیٹھنے کا ارادہ ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ تحیت المسجد عام 2 رکعتیں ہیں، بیت اللہ کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، 2 رکعتیں نہیں ہیں، لیکن آپ چونکہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں اس لیے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ اب آگے طواف اور سعی، اور اس سے آگے حج۔ میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں
یہ طواف صحیح اور حج کے مسائل جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کارڈ ہے، تاکہ موقع بہ موقع جب چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، جانے سے پہلے کارڈ لیتے جائیں۔ لوگ انگڑائیاں لینے لگتے ہیں اور کچھ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ہوائی جہاز سے جانے والوں کی میقات کو کہاں سے؟ بہت اچھی بات ہے۔ ہوائی جہاز سے جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں نہائیں دھوئیں، جو خوشبو لگانی ہے کریں، احرام کی چادریں اور احرام کا لباس خواتین پہن لیں، لیکن زبان سے تلبیہ وغیرہ کوئی چیز نہ کہیں۔ جب جہاز پہ بیٹھیں گے، یہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے لوگ جب بیٹھیں گے، بلکہ جہاں سے بھی جہاز آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ باہر کے ملکوں سے آنے والے جہاز بھی میقات بتاتے ہیں کہ اب تم میقات سے گزرنے لگے ہو۔ یہاں والے جو ہیں وہ 15 منٹ پہلے بتاتے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان کرتے ہیں کیپٹن۔ اور اگر کہیں اعلان نہیں ہوتا تو آپ اندازاً اترنے کا وقت تو لکھا ہوتا ہے ٹکٹ میں کہ کب ہم لینڈ کریں گے، اس سے 10-15 منٹ پہلے جہاں سے بھی آ رہے ہیں 10-15 منٹ پہلے تلبیہ کہیں، کیونکہ ہوا میں تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ اب ہم کہاں ہیں، سوائے ان جہاز والوں کے وہ جان رہے ہوتے ہیں۔ اگر اعلان ہو جائے 15 منٹ کے بعد گھڑی دیکھ لیں، 15 منٹ کے بعد اللہم لبیک، آگے جو کہنا ہے وہ کہیں، یہ ہوگی آپ کی میقات۔ میقات وہی رہے گی جو کہ ہے۔ آپ کا سفر احرام کی حالت میں آ رہا ہے، احرام کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، چادریں باندھے ہوئے ہیں، احرام یہ ابھی نہیں۔ احرام یہ تب ہوگا جب اللہم لبیک کہیں گے، اس سے پہلے یہ عام چادریں رہیں گی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تلبیہ کہنے سے پہلے کوئی پابندی نہیں ہوتی، جب تلبیہ شروع کریں گے تو پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل ہی ذکر کریں گے۔ پابندیاں ذکر کرنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ بھی شروع کر دیں گے۔ کیا عورتیں موزے پہن سکتی ہیں؟ عورتیں موزے پہن سکتی ہیں، ان کے لیے یہ ممانت نہیں ہے، یہ ممانت مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو موزے پہننے کی اجازت دی ہے، ہاتھوں کے دستانے پہننے سے روک دیا ہے۔ حج بدل کی قربانی کس طرح کرائیں؟ آج کل بینک کے ذریعے ہوتی ہیں۔ حج بدل کی قربانی آپ خود کروائیں جائز، کسی کو کہہ کے کروائیں جائز، اور بینک کے ذریعے کروائیں جائز، کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح بھی ممکن ہو کروا سکتے ہیں۔ مرحوم کے نام حج بدل کی نیت، مرحوم کے نام نہیں، حج صرف اللہ کے نام ہوتا ہے، مرحوم کی طرف سے کریں۔ فوت شدہ کی طرف سے اگر حج کرنا ہو تو نیت کریں گے جس طرح کہ ایک صحابی نے کی تھی، اللہم لبیک عن شبرمہ، اے اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنے آیا۔ آپ کہہ دیجئے اللہم لبیک بالعمرہ عن، آگے اس کا نام لے لیں۔ ماں ہے تو ماں دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے، باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے، ماں باپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا ہے، چچے کئی ہو سکتے ہیں، خالہ ہے، خالائیں کئی ہو سکتی ہیں، بھائی ہے کئی ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ کے سوا جس بھی دوسرے کی طرف سے کریں نام لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابی نام لے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے سے منع نہیں کیا۔ حج بدل کے بارے میں بھی کچھ باتیں کل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کیا افراد میں طواف ضروری ہے منا جانے سے پہلے؟ کسی بھی حج میں منا جانے سے پہلے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ تمتع والا جو ہے اس کو چونکہ عمرہ الگ سے کرنا ہے وہ کر کے جائے۔ اب افراد والا سیدھا اگر عرفات چلا جاتا ہے، منا بھی نہیں جاتا، تو اس کا حج مکمل ہے۔ اگر کوئی سیدھا عرفات چلا جائے، منا میں جو 8 والی رات گزارنے کا ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن حج مکمل ہے، حج میں عیب نہیں آئے گا، حج اس کا صحیح شمار ہوگا۔ اسی طرح تمتع والا بھی اگر ایسا کرتا ہے، عمرہ اس نے کر لیا ہے، 8 تاریخ کو کسی وجہ سے وہ منا نہیں جا سکا، وہ سیدھا عرفات چلا جائے،
اس کا حج پھر بھی مکمل ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مزدلفہ میں فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بنی تیم کے پہاڑوں سے آیا ہوں، یعنی اس کا گھر جو ہے وہ بنی تیم کے پہاڑوں میں ہے جو عرفات سے بہت آگے جا کے ہے، مجھے معلوم نہیں کہ جبل رحمت کون سا ہے اور عرفات کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اس وقت تو یہ نشانیاں بھی نہیں تھیں۔ کیا میں کہتے ہیں کہ میں راستے میں آنے والے ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا بیٹھتا آ رہا، جو پہاڑ آیا میں نے سمجھا کہ کہیں یہ جبل رحمت نہ ہو، وہاں بیٹھ گیا، آگے نکلا پھر بیٹھ گیا، کیا میرا حج مکمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے فجر ہمارے ساتھ آ کے پڑھ لی ہے؟ کہا میں نے فجر آپ کے ساتھ باجماعت پڑھی ہے۔ فرمایا تیرا حج مکمل ہے۔ اب یہ آدمی رات کے وقت یوم عرفہ سے اگلی رات جو ہے اس رات کے وقت میدان عرفات سے ہو کے آ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حج کو بھی مکمل قرار دیا کہ اگر کوئی یوم عرفات، یہ ہیں ساری ضرورتوں اور مجبوریوں کی باتیں، اگر کوئی شام تک، اگر کوئی مغرب تک، عشاء تک، اگر کوئی رات آدھی رات کو بھی عرفات پہنچ جائے اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے آ جائے اور مزدلفہ میں فجر سے پہلے پہنچے، اس کا بھی حج مکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری گنجائشیں دے رکھی ہیں۔ دودھ پیتے بچے کو حج کیسے کروائیں گے؟ اس کا احرام کیا ہوگا؟ دودھ پیتے بچے کا احرام وہی ہے جو وہ پہنتا ہے، اسی میں اس کی ماں، اس کا باپ، ولی امر نیت کر لیں کہ یا اللہ اس بچے کے یہی کپڑے اس کا احرام ہے، اور اس کو پیمپر پہنا دیں، سارا کچھ کر دیں۔ اب نہ وہ پابندیاں کر سکتا ہے، نہ وہ جانتا ہے، نہ اس سے کوئی مطالبہ ہے، اور اس کا حج بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا اور ماں باپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ طواف کے دوران یہ تو نہیں دیکھے گا کہ میں نے پیمپر پہنا ہوا ہے اس لیے، وہ تو طواف میں اپنا کام کرتا چلا جائے گا، لہذا اس کے لیے کوئی منع نہیں۔ اس کے لیے یہ شرطیں جو بڑوں کے لیے ہیں کہ وضو ہو، یہ ہو، وہ ہو، یہ ساری شرطیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ جو لباس اس کا ہے اس کا وہی احرام ہے، اور اس کو جتنے بھی مناسک ہیں سب میں ساتھ رکھنا، طواف میں 7 چکر پورے، سعی میں 7 چکر پورے، مینا، عرفات، مزدلفہ واپس آنا، اس کی طرف سے 7 کنکریاں 10 تاریخ کو صبح مارنا، اور اگلے دنوں میں 7 کنکریاں چھوٹے، درمیانے اور بڑے کو مارنا، یہ سارے کام حتیٰ کہ طواف وداع کرنا۔ بچے کا حج مکمل حج کروانا ہے، اور بچے کا حج مکمل ہو گیا تو بچے کا بھی حج ہوگا، اور اس کو کروانے والے ماں باپ کو بھی اس کے حج کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، راستے میں تھے، ایک عورت نے بچے کو اٹھایا، راستے میں تھے اور ایک آدمی، ایک کارواں ملا، کارواں والے کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تم کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچانتے نہیں، مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک دیکھا نہیں، زیارت جو ہے وہ اس راستے میں آ کے نصیب ہو گئی۔ پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مختلف سوال ہوئے، ایک خاتون نے بچے کو ایسے گود سے اٹھا کے ایسے کہا یا رسول اللہ الہذا حج، کیا اس میرے بچے کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا نعم ولک اجر، اس کا بھی حج ہے اور تجھے اجر ملے گا، یعنی اس کے حج کا ثواب ماں باپ کو بھی ہوتا ہے اور بچے کو بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگ بڑی سستی کرتے ہیں، بچے کو جدہ چھوڑ کے آ گئے، وہاں ان کی خالہ رہتی ہے، اس کے چچا ماموں وہاں رہتے ہیں، بچوں کو وہاں چھوڑ کے آ، جو ان پہ کون سا حج فرض ہے؟ آپ کو ایک سفر میں 2 ثواب مل جائیں تو کیا عرض ہے؟ تھوڑی سی تکلیف ہے، بچے کو اٹھانا پڑے گا، اور وہ تکلیف بھی آج کل بہت آسان ہو گئی ہے، کرسی لیں، اپنے جوتے ووتے بھی کرسی پہ رکھیں، بچے کو بھی کرسی پہ، کبھی بیگم کو بھی کرسی پہ بٹھا لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک ایک کارڈ لیتے جائیے. یہ فتویٰ آپ دے دیں. آڈیو بھی ڈال یہ تو